الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وفوق كل ذي علم عليم وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور صدق الله مولانا العظيم رہ کے دنیا میں بشر کو زیبا نہیں غفلت رہ کے دنیا میں بشر کو زیبا نہیں غفلت موت کا دھیان بھی لازم ہے ہر آن رہے جو بشر آتا ہے دنیا میں یہ کہتی ہے قضا جو بشر آتا ہے دنیا میں یہ کہتی ہے قضا میں بھی پیچھے چلی آتی ہوں ذرا دھیان رہے آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود شریف قابل صد احترام معزز علماء بزرگوں عزیز نوجوانوں گھروں میں بیٹھ کر سننے والی اسلامی مائیں اور بہنیں حق تعالیٰ شانہ کا بڑا احسان اور کرم ہے اللہ تعالیٰ نے آج ہم سب کو دین کی نسبت پر جمع کیا پروردگار عالم سے دعا کرے اللہ تعالیٰ اس جمع ہونے کو قبول فرمائے اپنی رضا کا ذریعہ بنائے اور اللہ اس کو مغفرت کا سبب بنائے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر بڑی برکت ہے وہ ذات جو ملک و مال کا مالک ہے وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وہ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ وہی قدرت والا اللہ جو ملک و مال کا مالک ہے جو ہر چیز پر قادر ہے اسی نے موت کو بھی بنایا کس کو بنایا بولو الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ اور اسی نے زندگی کو پیدا کیا تو موت کا مالک بھی کون نہیں محبت سے موت کا مالک بھی اللہ نے زندگی کا مالک بھی اللہ آگے اللہ کا قرآن کہتا ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ہم نے موت اور زندگی کا نظام اس لیے بنایا کہ ہم یہ جانچیں ہم یہ پرکھیں کہ تم میں اچھے عمل کرنے والے کون ہیں ایوکم احسنو ارے یاد رہے گا انشاءاللہ ایوکم احسنو وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ وہ زبردست مغفرت کرنے والا ہے انسان اعمال صالحہ اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کی قدر کرتے ہیں رحمتوں سے نوازتے ہیں برکتوں سے نوازتے ہیں
عافیتوں سے نوازتے ہیں۔ آج میں ایک صاحب کو سن رہا تھا، کسی نے اسٹیٹس پہ رکھا تھا، اہل بدعت کے کوئی عالم تھے اور اس ملک کے، تو اب ان کو اسٹیٹس پسند آیا تو انہوں نے رکھا اور میں نے سنا، تو وہ فرما رہے تھے کہ انسان پر گناہوں کی وجہ سے ہی پریشانیاں نہیں آتی، بلکہ کبھی کبھی اللہ انسان کو کچھ مقامات دینا چاہتا ہے اور وہ اعمال سے نہیں پہنچ سکتا، تو اللہ تعالیٰ مصیبتوں بیماریوں میں مبتلا کرتا ہے۔ میں نے فوراً نیچے لکھا، چونکہ میرا اپنا آدمی کا میں نے فوراً نیچے لکھا، لیکن اللہ سے ہمیشہ عافیت ہی مانگنی چاہیے، اللہ سے ہمیشہ، اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ اپنی امان اور حفاظت میں رکھے۔ اور پھر فوراً میرے دل میں آیا مولانا کہ ایک مہربان باپ اپنے فرما بردار بیٹے کو جب عزت کا مقام دینا چاہتا ہے تو پیار محبت سے دیتا ہے، مار کے نہیں دیتا۔ سمجھ گئے؟ بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں، ارے سمجھ رہے ہیں؟ وہ بات الگ ہے۔ ایک مہربان باپ اپنے فرما بردار بیٹے کو کوئی عزت کا مقام دینا چاہے تو پیار محبت سے دیتا ہے، گالیوں کے ساتھ، اور گالی کے ساتھ تو اسی کو دیتا ہے جو نافرمان ہو، کہ تو لائق تو نتھی پر ہمیں ہوں کرے، تو چھیز مارو۔ آپ سمجھ رہے؟ دونوں میں فرق ہے۔ ارے فرق سمجھ گئے نہیں سمجھ؟ نافرمان کو اللہ کبھی دیتا بھی ہے مقام، تو وہاں مسئلہ یہ آتا ہے کہ تو لائق تو نہ تجھ کو ہوں کرو۔ اللہ سے امن مانگنا چاہیے، عافیت مانگنی چاہیے۔ جو لوگ اعمال صالحہ کیا کرتے ہیں، اللہ دنیا میں بھی قدر کرتا ہے، نہیں اللہ مرنے کے بعد بھی ان کی قدر کرتا ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ جب کوئی نیک بندہ، نیک بندی دنیا سے اٹھے تو آسمان کے وہ دروازے ہوتے ہیں جہاں سے اس کی روزی اترا کرتی تھی۔ کیا اترتی تھی؟ بولو۔ علماء لکھتے ہیں دونوں جہاں کے سردار محبوب دو عالم، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے جب کوئی مرنے والا نیک و عبادت گزار ہو، پروردگار عالم فرشتوں کو فرماتے میرا بندہ دنیا سے تھکا ماندہ آیا ہے، اسے کہہ دو نام کا نام العروس۔ اے فرشتوں اسے کہہ دو سو جا اس طرح جس طرح دلہن سویا کرتی ہے۔ علماء لکھتے یوں بھی کہہ سکتے تھے آرام کی نیند سو جا، سکون والی نیند سو جا، لیکن پروردگار عالم کی طرف سے اعلان نام کا نام العروس۔ اس لیے کہ دلہن جب سوتی ہے جب تک اس کا خاوند نہ جگائے کوئی جگاتا نہیں، اس کا خاوند ہی آ کر اس کو جگاتا ہے۔ یہ نیک بندہ نیک بندی جب قبر میں جا کے سو جائے
کل قیامت والے دن اس کا حقیقی محبوب یعنی کہ کون؟ بولو اللہ. بولو کون؟ اللہ ہی اٹھائے گا. اور جب خاوند دلہن کو اٹھاتا ہے، دلہن آنکھ کھولتی ہے، آنکھ کھولتے ہی سب سے پہلے اپنے خاوند کا چہرہ دیکھتی ہے. مسلمانوں سنو، دل کے کانوں سے سنو، اعمال صالحہ کے کتنے برکات ہیں. کریں گے انشاءاللہ. کل قیامت والے دن نیک بندے کو جب اللہ اٹھائیں گے، آنکھ کھولے گا، کھولتے ہی اپنی آنکھوں کے سامنے رب العالمین کو پائے گا. پہلا دیدار، پہلی زیارت اپنے رب کی ہوگی انشاءاللہ. اور پھر حدیث شریف میں کئی بندے اس دن، دعا کر دو اللہ ہمیں ان بندوں میں شامل کر دے، اسی لیے محنت کر رہے ہیں انشاءاللہ. علماء لکھتے ہیں کئی بندے ایسے ہوں گے اس دن جو مسکراتے چہرے سے اپنے رب کو دیکھیں گے، اور رب بھی مسکراتے چہرے سے اپنے بندے کو دیکھے گا. اور یہ آواز بلند ہوگی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اللہ اکبر. آواز آتی ہوگی اطمینان والی روح، اے سکون والی جان، آج اپنے رب کے جوار کی طرف لوٹ، اپنے مالک کی طرف لوٹ. اس حال میں رب تجھ سے راضی، تو رب سے راضی. فادخلی فی عبادی. پروردگار عالم اپنے نیک بندوں کو، اپنی نیک بندیوں کو، اعمال صالحہ کرنے والوں کو، لوگوں کا غم بانٹنے والوں کو، لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے والوں کو اللہ اس دن یہ شرف دے گا، پہلے اپنے دوستوں سے ملاقات کر لے. جب دوستوں سے ملاقات ہو جائے اب میری جنت میں داخل ہو جا. علماء لکھتے ہیں جو دنیا میں بھلائیاں کیا کرتے ہیں، جو دنیا میں لوگوں کے غم بانٹتے ہیں، جو دنیا میں لوگوں کے کام آتے ہیں، ایسے اچھے لوگ اللہ انہیں اس میدان میں یہ شرف دے گا کہ اللہ کہے گا فادخلی فی عبادی. دیکھ تیرے دوست احباب اللہ والے یہاں موجود ہیں، پہلے ان سے ملاقات لے لے، پہلے ان سے ملاقات. جب ان سے ملاقات ہو جائے گی تو اب اللہ کہے گا وادخلی جنتی، میری جنت بھی تیرا انتظار کرتی ہے، جنت میں داخل ہو جا. ارے کریں گے اعمال صالحہ انشاءاللہ، اور گناہوں سے بچیں گے انشاءاللہ، اور ہو جائے تو توبہ کر لیں گے انشاءاللہ. آپ نے ایک نام سنا ہے بہلول دانا. کیا نام ہے؟ بہلول.
عجیب شخص تھا. بزرگی کا یہ عالم ہے کہ سمندر کے کنارے بیٹھے. پہلے میں یہ سمجھاؤں کہ کس پائے کا بزرگ ہے, کس پائے کا اللہ والا ہے. سمندر کے کنارے بیٹھے اور ہارون رشید اور ان کی بیوی زبیدہ یہ ٹہلنے نکلے, شام کو چکر لگا دیں. تو ہارون نے بہلول کو دیکھا تو سلام کیا. بعض بزرگوں نے کتابوں میں لکھا ہے کہ ہارون, بہلول اور زبیدہ یہ رشتے میں بھائی بہن تھے. اللہ عالم بالصواب. زمانہ ان کا ایک ہے. بہلول کو سلام کیا تو انہوں نے سلام کا جواب دیا. کیا کرتے ہو؟ کہا ریت کے مکان بناتا ہوں. وہ ریت میں پیر ڈالتے تھے اور پیروں پہ ریت لاتے تھے, تھپکی مارتے تھے, پھر پیر نکال دیتے. ارے بچپن میں کھیلے کہ نہیں کھیلے؟ نہ کھیلے ہو تو ابھی بھی موقع ہے. کچھ لوگ ایسے بھی ملے بوجھ کھائے, بوجھ کھائے بھائی ذرا کنٹرول کر چائلو آئیڈوا تو جواب سنو اور بہت سب کھائی لے والے بس بڑی جواب کو سنو. انسان جینے کے لیے کھائے, کھانے کے لیے نہ جیے. جملہ سمجھے نہیں سمجھے؟ انسان جینے کے لیے کھائے, کھانے کے لیے ریٹ کے گھر بنا. کیا کیوں؟ کیا بیچتا ہوں؟ کیا بات کرتا تو بھی مکان بیچتے گا؟ میں بھی بیچتا ہوں. اچھا کیا قیمت ہے؟ 1 درہم. 1 درہم. اچھا اگر میں 1 درہم دے کے خریدوں تو مجھے کیا ملے گا؟ یہ تو ریٹ ہے, کیا ملے گا؟ تو بہلول نے کہا ہارون ابھی دعا کرتا ہوں اللہ جنت میں بنگلہ دے گا. کہاں بنگلہ دے گا؟ یہ جنت والے لوگ تھے تو باتیں کہاں کی کرتے تھے؟ جنت کی. آخر جنت میں بنگلہ دے گا. نہیں ایمانداری تھی. ہنگلوت میں والے تو سب خریدا رہے ہیں, لیکن بات کہاں کی ہو رہی ہے؟ جنت کی. تو بہلول نے جب یہ کہا تو ہارون کے دل میں آیا کہ دیوانہ آدمی ہے, دیوانگی کی باتیں کرتا ہے, چلو آگے. کون روپیہ دے؟ نہیں دیا, نہیں دیا. پیچھے زبیدہ آئی, اس نے بھی سلام کیا. کہا بہلول ٹھیک ہو؟ اللہ کا شکر ہے. کیا کرتے ہو؟ کہا مکان بیچتا ہوں. اچھا کیا قیمت ہے؟ کہا 1 درہم. کہا میں خریدوں کیا ملے؟ کہا زبیدہ دعا کرتا ہوں اللہ جنت میں بنگلہ دے گا. تو فوراً جیب سے نکالا. اس لیے مشائخ نے لکھا کہ جس کو جتنا اللہ کے خزانوں پر یقین ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ وہ سخاوت کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ سخاوت کریں گے انشاءاللہ. اس نے فوراً روپیہ نکالا. کہا لو دعا کر لو. بہلول نے دعا کر دی. بات آئی گئی ہو گئی. دونوں رات کو محل میں پہنچے, دونوں سوئے, دونوں کی آنکھ لگی. اب اللہ نے ہارون کو خواب دیا. کس کو خواب دیا؟ اور ہارون خواب میں جنت کی سیر کر رہے, جنت کے بنگلے دیکھ رہے, ایک سے ایک بنگلہ. ظاہر بات ہے ہم دنیا میں اتنے پیارے بنگلے بناتے ہیں تو اللہ کی بناوٹ کو کون بیان کر سکتا ہے؟ دعا کرو اللہ بغیر حساب کتاب کے جنت کا داخلہ عطا فرمائے, اور اللہ ہمیں جنت والی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. ایک بنگلے پر جا کے ہارون رک گیا. اتنا پیارا, اتنا پیارا. اتفاق سے اس پر لکھا بھی تھا بیت زبیدہ. کیا لکھا تھا؟ ہم یہاں لکھتے ہیں ھذا من فضل ربی بیت زبیدہ. تو بیت زبیدہ کا نام فرشتہ تھا. کہ اندر جانے دو. نہیں. کہ کیوں؟ کہ تیرا تھوڑا ہے. کہ زبیدہ کا نام لے کر بے شک تیری بیوی زبیدہ کا ہے.
لیکن یہاں کا دستور ہے جس کا نام ہو وہی جا سکتا، دوسرا نہیں۔ تو ٹھیس لگے کہ میں بادشاہ ہوں، مجھے روکتے ہیں۔ آپ سمجھ رہے نہیں، میں بادشاہ، مجھے روکتے ہیں۔ ایسی ٹھیس لگی کہ آنکھ کھل گئی۔ تو آنکھ کھلتے دیکھا آپ نے تو ابھی 4-5 دنیا میں ہے۔ تو اطمینان کی سانس لی۔ کیوں سانس لی؟ یہ عمل کرنے والے تھے۔ کیوں سانس لی؟ یہ کیوں اطمینان کی سانس لی کہ الحمدللہ ابھی تو دنیا میں ہے، بہلول کو ابھی پکڑتے ہیں اور 10 بنگلے بنا لیں گے۔ یہ سانس لی اور فوراً نکل گئے تلاش میں۔ بہلول کے پاس پہنچے، کہا بہلول خیریت؟ اللہ کا شکر ہے۔ کہا کیا ہے؟ کہا ٹھیک ہے۔ دیکھو آج نہیں بولتے کہ بیچتا ہوں، کیا ہے؟ تو کہ ٹھیک ہے۔ کہا بیچتے ہو مکان؟ کہاں بیچتا تو ہوں۔ اچھا کیا قیمت ہے؟ تو جیسے پوچھا کیا قیمت ہے، کہا ساری دنیا کی بادشاہی، ساری۔ تو ظاہر بات ہے ہارون غصے میں آ گئے، کہا کل 1 روپے میں بیچتا تھا، آج سامنے چل کے آئے تو اتنی قیمت بڑھا دی، آج اتنی قیمت بڑھا دی، ساری دنیا کی بادشاہی کہاں سے لاؤں؟ جیسے کہا تو بہلول دانا نے فٹ سے کہا ہارون کل کا معاملہ دن دیکھے تھا، کل کا معاملہ دن دیکھے تھا، آج تو تو خواب میں زبیدہ کا محل دیکھ کر آیا ہے، اب وہ بات نہیں رہی جو کل تھی۔ مشائخ لکھتے ہیں کس پائے کا بزرگ ہے کہ جو خواب ہارون دیکھ رہا ہے وہ خواب بہلول بھی دیکھ چکا ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ علماء لکھتے ہیں بہلول دانا رحمت اللہ علیہ اتنا بڑا اللہ کا ولی، اس قدر اللہ سے ڈرنے والا، آخرت کی تیاری کرنے والا، اچانک ایک بچے کے قریب سے گزر ہوا، دیکھا بچہ ایک کونے میں تنہا بیٹھا ہے، باقی سارے بچے کھیل میں لگے، یہ کھیلتا نہیں۔ اور جوانوں سنو، دل کے کانوں سے سنو، یہ جوانی سب کی گئی، ہماری بھی جانے والی، کسی کی رہی نہیں، ہماری بھی رہنے والی نہیں۔ بڑا خوش نصیب ہے وہ نوجوان جو اللہ کی یاد میں اپنی راتیں گزار دے، اپنا دن گزار دے، اللہ کو راضی کر لے۔ بلکہ جوانوں یقین کرو ولایت کا اصل موسم جوانی ہے، جب جوانی میں جوان توبہ کر لیتا ہے اللہ اسے ولایت دے دیا کرتا ہے۔ آپ نے اس بچے سے پوچھا بیٹا سب تو کھیلتے تو کھیلتا نہیں، وہ چھوٹا سا بچہ اللہ کا قرآن پڑھنے لگا۔ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا اے بہلول، اللہ کا قرآن کہتا ہے کیا ہم نے تمہیں دنیا میں کھیل کود کے لیے بھیجا ہے؟ دنیا میں تمہیں بھیجنے کا مقصد کھیل کود نہیں بلکہ اللہ کی یاد، اللہ کی عبادت، اللہ کو راضی کرنا۔ ارے پڑھیں گے نا نماز انشاءاللہ، اور پڑھیں گے قرآن انشاءاللہ۔ علماء لکھتے ہیں بہلول دانا رحمت اللہ بچے کی زبان سے قرآن سنتے ہیں، بے ہوش ہو جاتے۔ جب ہوش آیا بچے کا ہاتھ پکڑ لیا، فرمانے لگے بیٹا اتنا چھوٹا اتنی بڑی بات تو قرآن پڑھ کے مجھے نصیحت کر رہا ہے، بیٹا کوئی اور نصیحت؟ وہ چھوٹا سا بچہ کہنے لگا بہلول آخرت کا سفر بڑا طویل ہے، بڑا لمبا ہے، یہیں سے تیاری کر لینا۔
اگر یہاں سے تیاری نہ کی غفلت میں پڑ گئے، وہاں جا کے خون کے آنسوؤں سے رونا بھی کام نہ دے گا۔ ایک اللہ والا شاعر بھی کہہ رہا ہے، غافل تجھے گریاں لیے دیتا ہے منادی، غافل تجھے گریاں لیے دیتا ہے منادی، گھنٹوں نے گھری عمر کی ایک اور گھٹا دی۔ بڑا دکھ ہوتا ہے آج مسلمانوں کو دیکھ کر، بچے کا سال پورا ہوا، بچے کا سال پورا ہوا، کیک لا رہے ہیں، برتھ ڈے خوشیاں منا رہے ہیں، حالانکہ آج کا دن رونا ہے کہ تمہارے بچے کی زندگی جو اللہ نے مقدر کی تھی، ایک سال اس کا کم ہو گیا، یہ ایک سال جلدی قبرستان جانے والا ہے، اس پر رونا چاہیے، اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے۔ اور مسلمان دوسروں کو دیکھ کر برتھ ڈے پارٹیاں مناتا ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کا طریقہ اختیار کرے گا کل قیامت والے دن انہی کے ساتھ اٹھایا جائے۔ غافل تجھے گریاں لیے دیتا ہے منادی، گھنٹوں نے گھری عمر کی ایک اور گھٹا دی، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، دھیرے دھیرے چپ کے دم بدم، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ کیسے کیسے لوگ دنیا چھوڑ کے جا رہے ہیں، اچھا خاصا انسان بیٹھا ہے دوستوں کے ساتھ، سہیلیوں کے ساتھ، اور اچانک آنکھ بند ہو جاتی ہے، اچانک آنکھ، کسی کو وہم و گمان میں نہیں ہوتا کہ انتقال ہو جائے گا۔ موت کا بولو کوئی بھروسہ؟ عقل مند انسان وہ ہے جو موت سے پہلے کس کی تیاری کرے؟ ارے کریں گے انشاءاللہ۔ علماء لکھتے ہیں بیلون رحمت اللہ علیہ بڑے ادب سے پوچھنے لگے، بیٹا اتنی سی چھوٹی عمر میں اتنی بڑی بڑی نصیحتیں تجھے کون سکھاتا ہے؟ چھوٹا سا بچہ کہنے لگا، بہلول جب میں گھر جاتا ہوں اپنی ماں کو دیکھتا ہوں جب وہ چولہا جلاتی ہے، بڑے لکڑوں میں آگ لگانے کے لیے چھوٹی چھوٹی لکڑیوں میں پہلے آگ لگاتی ہے، جب چھوٹی لکڑیاں آگ پکڑ لیتی ہے بڑے لکڑوں کو ڈالتی ہے، جب یہ منظر میں دیکھتا ہوں کانپنے لگتا ہوں، سہم جاتا ہوں، اور میں یہ سوچنے لگتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کل قیامت والے دن رب العالمین جب جہنم کو جلائے گا بڑوں کو ڈالنے سے پہلے کہیں مجھ جیسے چھوٹوں کو جہنم میں نہ ڈال دے۔ اے بہلول، اس تصور نے میری نیند اڑا دی، اس تصور نے کھیلنا بند کرا دیا، میں ہر وقت آخرت کی فکر میں ہوں، مرنے کے بعد کی فکر میں ہوں کہ کل موت آنے
آنے والی ہے، اللہ کو منہ دکھانا ہے۔ ارے فکر کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمارے جتنے مرحومین و مرحومات ہیں اللہ سب کی مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے۔ ابھی قریب میں ہمارے مرحومہ زہرا بی بی، ہمارے سلیم بھائی کی بہن جن کا انتقال ہوا، ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی بھی بال بال کروٹ کرم مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اسی پر آج کے بیان کو ختم کرتے ہیں، تھوڑی دیر اللہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ دعا کریں گے۔ اپنی آنکھوں کو بند کر لیں، اپنی گردنوں کو جھکا لیں۔ مائیں بہنیں بھی اپنی آنکھوں کو بند کر لیں، اپنی گردنوں کو جھکا لیں۔ میری آواز سے اپنی آواز کو ملاتے اللہ کا ذکر کریں، سب کی زبان پر اللہ کا نام۔ اللہ محمد
سوچیں اللہ کے سامنے بیٹھا ہوں، اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اور اگر میں اللہ کو نہیں دیکھتا میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا۔ اپنی خطاؤں کو یاد کریں، اپنے گناہوں کو یاد کریں، رونے کی کوشش کریں، اے اللہ آج تک میں نے کیسے کیسے گناہ کیے۔ مالک بڑا مہربان ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، جب کوئی اللہ کا بندہ، اللہ کی بندی اللہ کی محبت میں یا اللہ کے خوف سے ایک آنسو بہائے، اللہ زندگی بھر کے گناہوں کو معاف کر دیا کرتا ہے۔ میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میں تیرے سامنے، میں تیرے سامنے، میں تیرے سامنے جھک رہا میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، اللہ تیرے سوا، اللہ تیرے سوا۔ میں گنہگار ہوں، میں سیاہ کار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں سزاوار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں سزاوار ہوں، میرے سجدوں میں تیری ہی دو سنا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، اللہ تیرے سوا، اللہ تیرے سوا۔ میری توبہ ہے توبہ اے میرے الہ، مجھ گنہگار کو تو نہ دینا سزا۔ واقع میں اللہ کے بندو، اللہ کی بندیوں، اور اے جوانوں، اس اللہ کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے، اس کا عذاب بھی بڑا سخت ہے، ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ دنیا کی دھوپ ہم سے برداشت نہیں ہوتی ہے، یہ گرمی ہم سے برداشت نہیں ہوتی ہے۔ ارے ذرا سوچو جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کریں گے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا، او میری امت، معراج والی رات میں میں نے کچھ جہنمی مردوں عورتوں کو دیکھا، اتنا برا عذاب ہو رہا تھا، اتنا برا عذاب ہو رہا تھا کہ وہ جہنمی مردوں عورتوں کی شرم گاہیں ان کی پیشانیوں پر لگی ہوئی تھی، اور اتنا نہیں، ان کی شرم گاہوں سے خون اور پیپ بہ رہا تھا، اور وہ جہنمی اپنے منہ سے پی رہے تھے، اپنے منہ سے۔ آپ علیہ السلام نے جبرائیل امی سے پوچھا، جبرائیل یہ کون بد نصیب ہے، یہ کس نبی کے امتی ہے جنہیں اتنا برا عذاب ہو رہا ہے؟ تو جبرائیل امی جواب دے رہے، اے اللہ کے نبی علیہ السلام، کسی اور نبی کے امتی نہیں، کسی اور نبی کے امتی نہیں، یہ آپ کے امتی ہے، یہ آپ کے امتی ہے۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا، جبرائیل میرا امتی کیا گناہ کر کے لایا؟
کر آیا تو جبرائیل امی جواب دے رہے ہیں، اے اللہ کے نبی علیہ السلام، آپ کی امت کے وہ مرد اور آپ کی امت کی وہ عورتیں جو دنیا میں زنا کیا کرتے تھے، جو دنیا میں زنا کیا کرتے تھے اور بغیر توبہ کے مر چکے ہیں، آج اللہ انہیں یہ عذاب دے رہا ہے۔ ہائے ہائے مسلمانوں، آج اللہ نے موقع دیا ہے، دو چار آنسو بہا لو تاکہ آسمان والے کو رحم آ جائے، آسمان والے کو رحم آ جائے۔ میری توبہ ہے توبہ اے میرے الہ، مجھ گنہگار کو تو نہ دینا سزا، ہم گنہگاروں کو تو نہ دینا سزا، ہم گنہگاروں کو تو نہ دینا سزا، میری آنکھوں کو سن، میری آنکھوں کو سن، لے حاجت روا میرا کوئی نہیں، اللہ تیرے سوا، اللہ تیرے سوا، اللہ تیرے سوا۔ درود شریف پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے بہت زیادہ رحم کرنے والے اللہ، اے بہت زیادہ معاف کرنے والے اللہ، اور اپنے بندوں بندیوں کو معاف کرنے کے لیے بہانے تلاش کرنے والے اللہ، آپ دیکھ رہے ہیں آج آپ کے عالی دربار میں، آپ کی چوکھٹ پر اللہ کیسے کیسے نوجوان آئے ہیں، کیسے کیسے آپ کے بندے آئے ہیں۔ اللہ وہ نوجوان جو اپنی ضرورت کے لیے کبھی اپنے ماں باپ کے سامنے نہیں رویا ہوگا، آج آپ کو منانے کے لیے رو رہا ہے، آج آپ کو راضی کرنے کے لیے رو رہا ہے۔ اے اللہ، یہ رونے والے تیرے بندے آئے ہیں، یہ آنسو بہانے والے تیرے بندے آئے ہیں، اور رونے والے تجھے بہت پسند ہے میرے اللہ۔ جب کسی کی آنکھ سے ایک آنسو نکلتا ہے تو تو کہتا ہے او میرے بندے جا، میں نے پچھلے تیرے سارے معاف کر دیے۔ یقیناً میرے اللہ تو بڑا رحم کرنے والا، بڑا معاف کرنے والا، بڑا مغفرت کرنے والا۔ اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ معاف فرما دے، اللہ معاف فرما دے، اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے، اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے، اللہ پوری امت کی مغفرت فرما دے۔ اے پروردگار عالم، جن گھروں میں جوان بیٹیاں بیٹھی ہیں، بیٹے بیٹھے ہیں، اللہ انہیں نیک رشتے عطا فرما دے۔ اللہ جن کی شادیاں ہو گئی، اللہ انہیں نیک اولاد عطا فرما دے۔ مالک تیرے خزانوں میں کمی نہیں ہے، اللہ تیرے خزانوں میں کمی نہیں ہے، اللہ انہیں نیک اولاد سے مالا مال فرما دے۔ اللہ جن کو آپ نے اولاد دے رکھی ہے، اللہ یہ اولاد بہت بڑی نعمت ہے، اولاد بہت بڑی نعمت ہے۔ اے اللہ جب اولاد نیک ہوتی ہے، ماں باپ کی خدمت کرنے والی ہوتی ہے، تو ماں باپ کو دنیا میں جنت کا مزہ آتا ہے، اور جب اولاد ہی نافرمان بن جائے تو ماں باپ کی دنیا جہنم کا گھرا بن جاتی ہے۔ اللہ تیری چوکھٹ پر آ کر تجھ سے بھیک مانگتے ہیں کہ جب آپ نے ہمیں اولاد دے رکھی ہے، اللہ اولاد کے غموں سے حفاظت فرما، اللہ اولاد کے دکھوں سے حفاظت فرما، اللہ اولاد کی بیماریوں سے حفاظت فرما، اللہ ہماری اولادوں کو نیک بنا دے، پر
پرہیزگار بنا دے، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ اللہ ہر ماں باپ کا سپنا ہوتا ہے، ہر ماں باپ کا خواب ہوتا ہے کہ اس کی اولاد آگے بڑھے، اولاد ترقی کرے۔ اے اللہ ہم میں سے ہر ایک تجھ سے بھیک مانگ رہے ہیں، اللہ ہماری اولادوں کو ترقیات سے مالا مال فرما، انہیں خوشحالی نصیب فرما، نظر بد سے ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اتنے سارے لوگوں نے ہاتھ پھیلائے، کون بیچارہ کس دکھ میں مبتلا ہے، کس کا کیا غم ہے، کیا پریشانی ہے، کیا بیماریاں ہیں۔ اللہ تو مجھ سے بہتر جانتا ہے، سب کے غموں کو دور فرما، دکھوں کو دور فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، اللہ ہم سب کے عمروں میں برکت عطا فرما، روزیوں میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ ہماری اس ہنگلوٹ بستی پر اپنی خصوصی برکتیں نازل فرما، خصوصی رحمتیں نازل فرما، میل محبت مقدر فرما۔ اے اللہ ہماری مساجد مکاتب جتنے ذمہ داران ہیں متولیان ہیں، اللہ سب کی خدمات قبول فرما، اللہ مسجد وار جماعت کی فکریں بھی قبول فرما، اللہ جو لوگ تیری راہ میں جا کر آئے اللہ ان کو بھی قبول فرما، آئندہ جنہوں نے ارادے کیے اللہ ان کے لیے نکلنا آسان فرما۔ اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں، کلام مجید کے صدقے طفیل میں، اور اللہ آپ دیکھ رہے ہیں کیسے کیسے تیرے بندوں نے ہاتھ اٹھائے، مالک جن کا رونا تجھے پسند آیا اور جن کی آنکھ سے نکلا گرم آنسو تجھے پسند آیا، اللہ ان کے صدقے میں ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔